دی ورفین ہائپوتھیسز یہ آج کا میرا ٹاپک ہے، تو میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتا ہمیشہ سے، تو میں ٹاپک کی شروع کرتا ہوں۔ ان اکارڈنگس ود دس ہائپوتھیسز کلچر ود دی ہیلپ آف لینگویج پٹ امپیکٹ آن دی تھاٹس آف دا پیپلس۔ اس نظریے کے مطابق جو لینگویج ہے امپیکٹ کرتی ہے کن پر، لوگوں کے خیالات اور جذبات پر اور ان کے آئیڈیاز پر۔ اکارڈنگ ٹو دی ورڈ سٹیڈ بائی جی زینگزاؤ نسبت، یہ چائنیز ایک لنگوسٹ تھا جو اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لنگوسٹ پیٹرنز، جو لنگوسٹ کے جو پیٹرن ہے سچ ایز گرامرس کی گرامر از ڈفرینٹس ہیو امپیکٹ آن دا پیپلز ہیبیچول تھنکنگ، یعنی لوگوں کی عادات اور ان کی سوچ پر کس طرح اثر کرتی ہے، یہ اس نے بتایا تھا۔ اکارڈنگ ٹو ورڈ the difference in linguistic structures between language are reflected in the habitual thoughts and the habitual behavior، یعنی لوگوں کے جو thoughts ہوتے ہیں، لوگوں کا جو behavior ہوتا ہے وہ کس طرح یعنی لنگوسٹ اسٹرکچر میں ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہوتا ہے اور ریفلیکٹ کیسے کرتا ہے۔ certain properties of a given language affect the way people perceives and remembers، لوگ یعنی کس طرح لینگویج جو اس کی پراپرٹیز دی جاتی ہے اس کو کس طرح وہ پرسیو کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ Worf is of the view that language affect the thoughts of their speakers، جو کہ لینگویج کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے جو خیالات ہوتے ہیں اور جو لینگویج ہوتی ہے وہ کس طرح اس کو ویو کرتا ہے یعنی دیکھتا ہے۔ لینگویج ڈو ناٹ اونلی ڈٹرمنس، لینگویج نہیں تعین کرتی کہ دا کلچر بٹ آلسو دا تھاٹس آف دا اسپیکر، جو اسپیکرز کے یعنی جو تقریر کرنے والے اس کے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح کلچر پر تعین کرتے ہیں۔ ایوری نیشنز ود دا ڈفرینٹ لینگویج ہیز ڈفرینٹ کلچر اینڈ تھنکنگ اسٹائل، ہر قوم کی جو لینگویج کا اسٹائلز ہے وہ بالکل اور اس کا جو کلچر کا اسٹائل ایک دوسرے کے سوچنے کا اسٹائل بالکل مختلف ہے۔ They have different point of view، ان کے بہت سے نظریات ہیں about external world، جو ایکسٹرنل ورلڈ کے ہوتے ہیں یعنی بیرون کے ممالک۔ دا ورڈ hypothesis consist of two principles، جو کہ ورڈ hypothesis ہیں وہ دو قوانین پر مشتمل ہوتا ہے، linguistic determinism and linguistic relatively۔ the former is the considered strong view، جو کہ فارمر ہے اس کے جو تعین کرتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے جو خیالات اسٹرانگ ہے، ایٹ دا لیٹر از دا کنسیڈر ویک، جو کہ یعنی اسٹرانگ اور ویک دونوں کے بارے میں وہ اپنے ویو دیتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی پرنسپلز آف لنگوسٹک ڈٹرمنزم، جو کہ ڈٹرمنزم کا جو اصول ہے، دا لینگویج یوز بائی اے نیٹو اسپیکر ڈٹرمنز، جو کہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے اپنی زبان میں جو علاقے کی بولی جاتی ہے، دی وے ان وچ دا ویو اینڈ دا تھنگس اباؤٹ دا ایکسٹرنل ورڈ، جو کہ ایکسٹرنل ورڈ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لنگوسٹک ریلیٹیولی اوپینینس دیٹ پیپلز ود ڈفرینٹ لینگویج ہیو ڈفرینٹ پرسیپشنز، لنگوسٹک ریلیٹیولی میں ہر یعنی لوگوں کے ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ پرسیپشن دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، اینڈ تھاٹس اباؤٹ دی آبجیکٹس آف دا ایکسٹرنل ورڈ، جو کہ اس کے ایکسٹرنل ورڈ کے مطابق ہوتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دی آئیڈیا آف لنگوسٹک ڈٹرمنزم، people think about external word in the accordance with the categories provided by their language، یعنی اس کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کے جو آئیڈیا ہوتا ہے جو تعین کرتا ہے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں باہر کی دنیا کے بارے میں، باہر کے دنیا کے بارے اکارڈنگ ٹو دی کیٹیگریز پرووائڈیڈ بائی دیئر لینگویج، جو ان کی لینگویج ہوتی ہے جو اس کے مطابق پرووائڈ کرتی ہے اور اس کے مطابق بتاتی ہے۔ Example, English language has just one word for snow, but Eskimo language provide a variety of word for the snow، یعنی انگلش لینگویج ایک الفاظ سنے جو سنو ہوتا ہے اس کے جو مختلف اس کی ورائٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں۔ There are many expressions for different types of the coconut in the تیلون، یعنی کہ تیلون میں اس کی جو ہے اس کو کوکونٹ بولتے ہیں۔ In the central Pacific, in the Arabic language more than one lexical are used for the animals camel, but in English language is just camel۔ The influence of language in the evident in the social categories in English language، یعنی انگلش لینگویج کس طرح ایک دوسرے سے منحصر ہوتی ہے۔ the word uncle is used to show relations for the family members as well as for the member out of the family, but in Urdu language
The language provide variations to show the family relationship. The word mamu is used for the brothers of mothers, and the chachu is used for the younger brother of the father, and tai is used for the elder brother of father. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو انگلش لینگویج ہے اس میں کس طرح یعنی بتایا جاتا ہے کہ ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں انکل، یعنی وہ ماموں کے لیے بھی انکل یوز کرتے ہیں، چاچو کے لیے بھی انکل یوز کرتے ہیں، اور تایا کے لیے، پھوپھا کے لیے، یعنی تمام کے لیے وہ کیا ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے انکل. جبکہ اردو لینگویج اس کو مکمل طور پر اپرچونٹی دیتی ہے، اس کو مکمل طور پر ایک ڈیفینیشنز دیتی ہے، ایک مکمل طور پر اس کو یعنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امی کا بھائی ہے تو اس سے ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم ماموں کہیں گے، جو ابو کا بھائی ہے اس کے ہم کیا کہیں گے، چاچو کہیں گے. اس میں انہوں نے بھی تھوڑا سا کنفیوژن کی ہے کہ ابو کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے لیکن انہوں نے بھی یہ غلطی کی کہ ماموں کے بڑے بھائی کو ہم کیا کہیں گے، یعنی امی سے جو بڑا ہوگا ماموں اس کو ہم کیا کہیں گے. انہوں نے بھی ایک مسٹیک کی ہے، لیکن باقی ان کی جو ہے یعنی انکل کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اور نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ دادی کا بیٹا ہے، دادے کا بیٹا ہے، نانی کا بیٹا ہے. اس طرح کے بہت سی کنفیوژن انگلش والوں نے بھی چھوڑی ہوئی ہے. عربک میں بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوپر انگلش میں بھی جو جیسے سنو اسکیمو میں اس کی طرح کس طرح اس کو کہتے ہیں، اور اس طرح کر کے میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے. اور اس کا جو PDF ہوگا یا اس کے جو پیجز آپ کو یاد کرنے کے لیے ہوگے وہ میں انشاءاللہ اپنا جو پیج ہے نا انگلش BS انگلش آفیشیل پیج فیس بک پر میں ادھر اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ سرچ کر لیجئے گا. BS انگلش آفیشیل ایک ہی ہے، چینل بھی ایک ہی ہے اور پیج بھی ایک ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.